الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ یہ سورہ ہمزہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو، جس نے مال اکٹھا کیا ہو اور اسے گنتا رہتا ہو۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، اس کو تو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہے، اور تمہیں کیا معلوم وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا چڑھے گی، یقین جانو وہ ان پر بند کر دی جائے گی، جبکہ وہ آگ کے لمبے چوڑے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ اس صورت میں پہلے تو کچھ ان کفار کے عیوب بیان کیے گئے کہ ان کے اندر یہ چیزیں تھیں اور انہوں نے یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے حسد اور دشمنی کی بنیاد پر ان چیزوں کو اختیار کیا تھا، اور ان کے 3 عیوب بیان کیے۔ پہلا عیب ہمزہ، دوسرا لمزہ، اور تیسرا محبت مال، کہ وہ پیٹھ پیچھے عیب کرتے ہیں، عیب بیان کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ دوسری چیز کہ وہ منہ پر طعنہ دیتے ہیں، اور تیسری چیز کہ ان کے اندر مال کی اتنی محبت ہے کہ وہ مال کو پہلے تو خوب گن گن کر رکھتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اور اس مال کی بنیاد پر ان کے ذہن میں ایک بات یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم چونکہ بہت زیادہ مالدار ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ مال ہے، اس وجہ سے ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، اس مال کی بنیاد پر ہماری زندگی ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے ان 3 چیزوں کو بیان فرما کر ان کے اس ذہن میں جو بیٹھی ہوئی بات ہے اس کی تردید فرمائی، اس کا انکار کیا اور فرمایا کلا، ہرگز نہیں،
لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو تو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی۔ حطمہ اصل میں کہتے ہیں وہ چیز جو توڑ پھوڑ کر چورا چورا کر دے وے، اس کو جو ہے حطمہ کہتے ہیں۔ اب وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت پہلے خود سوال کرتے ہیں، وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے؟ پھر اللہ خود اس کا جواب دیتے ہیں، نار اللہ الموقدہ، کہ وہ اللہ کی جلائی ہوئی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ گرمی جو ہے وہ 4 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی گرمی دنیا کی آگ کی گرمی، کہ ایک آدمی دنیا کی آگ میں اپنا جسم رکھے، اپنا ہاتھ ڈالے تو محسوس کرتا ہے، جس کو ہر انسان محسوس کرتا ہے کہ دنیا کی آگ کی گرمی کیسی ہوتی ہے، کہ جو پہلے تو انسان کی خال کو، انسان کی چمڑی کو جلاتی ہے، پھر اس کے بعد انسان کے گوشت تک پہنچتی ہے، پھر اس کی ہڈی تک پہنچتی ہے، اور سب سے اخیر میں جب دل کا نمبر آتا ہے تو وہ دل تک پہنچنے سے پہلے پہلے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان کے جسم کو اگر جلایا جاوے یا اگر اس کو آگ لگ جاوے تو انسان کے دل تک وہ آگ پہنچے اس سے پہلے پہلے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ چمڑی جلی، گوشت کے اوپر اس کا اثر ہوا، اور اخیر میں ہڈی تک پہنچتی ہے اس آگ کی اثر۔ ہڈی کے آگے جو ہے دل تک نہیں پہنچ پاتی، اور اس سے پہلے انسان کی موت واقع ہو جاتی۔ تو یہ پہلی قسم کی گرمی ہوئی جو دنیا کی آگ کی گرمی۔ دوسری گرمی ہے سورج کی گرمی۔ سخت گرمی کا زمانہ ہو تو آدمی جو ہے دھوپ میں کھڑا رہے تو وہ کتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے، وہ گرمی کو کس طرح محسوس کرتا ہے۔ تیسری قسم کی گرمی اندرونی گرمی ہے جو بخار کی ہوا کرتی ہے، کہ ایک آدمی کو بخار آ جاوے تو وہ ظاہر میں بھی گرم ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی نہ بھی ہو تو وہ اندر جو ہے گرمی محسوس کرتا ہے، تو وہ بھی ایک قسم کی گرمی ہے۔ اور چوتھی گرمی جو ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہاں حطمہ سے تعبیر کیا، کہ حطمہ یعنی وہ چیز جو چورا چورا کر دینے والی چیز کیا ہے، وہ ہے نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ۔ یہ چوتھی جو گرمی ہے، یہ چوتھی قسم کی، وہ ایسی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی صفت بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسی خطرناک ہے، التی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ ایسی ہے جو دلوں تک جا چڑھے گی۔ دنیا کی آگ دل تک نہیں پہنچتی، لیکن وہ جہنم کی آگ جو حطمہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے جلایا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے سلگایا ہے، وہ آگ ایسی ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ کیوں دلوں تک پہنچے گی؟ لا يموت فیہا ولا یحیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جہنم ایسی چیز ہے جہاں نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، موت تو نہیں آئے گی، چونکہ اب موت کو ہی موت آ چکی ہے، اب کوئی انسان مرنے والا نہیں ہے۔ اور لیکن اللہ رب العزت نے زندگی کو بھی منع کیا کہ وہاں نہ موت آئے گی نہ زندگی، تو زندگی کو کیوں انکار کیا؟ تو اس کا جواب لکھا ہے کہ اصل میں ایسی تکلیف والی زندگی جس کے اندر اتنی زیادہ تکلیف ہو، وہ کوئی قابل زندگی ہے، جینے کے لائق ہے، تو یہ زندگی کو زندگی کہنے کے لائق نہیں ہے، اس وجہ سے زندگی کا بھی انکار فرمایا۔ جیسے ایک آدمی بہت زیادہ دنیا میں تکلیف میں ہو اور اس کو پوچھے کہ بھائی کیسی زندگی گزر رہی ہے، تو کہ جانے دو نے، یہ زندگی ہے تو جہنم ہے، اتنی تکلیف ہے نا، اتنی پریشانی ہے۔ تو آدمی بہت زیادہ جب تکلیف میں ہوتا ہے
تو اس زندگی کا بھی انکار کرتا ہے کہ یہ کوئی زندگی ہے، ایک دم جانور جیسی زندگی اور ایک دم ایسی زندگی اور اس طرح کی زندگی. تو زندگی کو جو ہے وہ گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے کہ ایسی کوئی زندگی ہے. تو اللہ رب العزت نے اسی کا منظر کھینچا کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ وہاں نہ کوئی موت ہوگی نہ زندگی ہوگی. تو اب جب موت نہیں ہے تو انسان کی جب چمڑی جلی، اس کے بعد گوشت کا نمبر آیا، پھر ہڈی کا نمبر آیا، اور پھر ہڈی کا نمبر آنے کے بعد موت واقع ہونی چاہیے تھی، چونکہ وہاں موت ہی نہیں ہے، اس وجہ سے اس آنکھ کا اثر دل تک پہنچے گا. تو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ دل پر جب اثر ہوتا ہے اس وقت پہنچتی ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایسا کام کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والے، یا آپ کو منہ پر طعنہ دینے والے، یا پھر مال کی اتنی زیادہ محبت کہ اس کے حقوق ادا نہ کرے بلکہ گن گن کر اس کو جمع کرنے والے، یہ صفت رکھنے والے کے لیے اللہ رب العزت نے حطمہ تیار کی ہے، یعنی اپنی خود آگ جلائی ہے ان لوگوں کے لیے، اور وہ آگ ایسی ہوگی جو اس کا اثر دلوں تک پہنچے گا. تو اللہ رب العزت نے اس کی صفت یہ بیان فرمائی کہ جو دلوں تک جا لگے گی. التی تطلع علی الافئدہ، یقین جانو وہ ان پر بند کر دی جائے گی. اس کی ایک صفت اور یہ بیان کی کہ ایک تو ایسی خطرناک ہوگی جو دلوں تک پہنچے گی، اور دوسری چیز کہ وہ آگ ایسی ہوگی جو بند کر دی جائے گی، ان پر بند کر دی جائے گی. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دروازے کھلے ہوئے ہو، باریاں کھلی ہوئی ہو، اور آدمی جو ہے یہاں آگ لگے اور اس کو اس کا اثر ہو، تو جب کھلا ہوا ماحول ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے باہر سے ہوا آنا جانا، اس کی وجہ سے آدمی کو تکلیف کم ہوتی ہے اور اس کی گرمی کم محسوس ہوتی ہے کہ بھئی ہوا آ جا ہو رہی ہے. لیکن جب بالکل بند کر دیا جائے اور پیک کر کے جو ہے آگ لگائی جائے تو اس کا اثر اور زیادہ ہوتا ہے، اس سے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یقین جانو وہ ان لوگوں پر بالکل بند کر دی جائے گی. پھر آگے اس کی اور صفت بیان کی کہ جبکہ وہ آگ ایسی ہوگی کہ لمبے چوڑے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، یعنی اتنے بڑے بڑے شعلے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے ان کے شعلے کے اوپر تک جانا ہوگا کہ گویا یہ محسوس ہوگا کہ وہ بڑے بڑے ستون ہے آنکھ کے. جب چاروں طرف سے آنکھ کے بڑے بڑے ستون کی طرح آنکھ جل رہی ہو اور وہ بند کر دی گئی ہو، اور وہ آگ ایسی ہو جو دلوں تک پہنچنے والی ہو، تو یہ کتنی خطرناک آگ ہوگی. اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز ان کے لیے بیان فرمائی کہ یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ صفت رکھتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے کرتوت کرتے ہیں. اصولیین بیان فرماتے ہیں کہ یہ صفت اور یہ خاص وصف کسی کفار مکہ کے لیے یا جو لوگ ایسی حرکتیں کر رہے تھے صرف ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر اس زمانے میں بھی کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے اس قسم کا عذاب اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے. ایسے کئی مرتبہ اس طرح کے واقعات آئے اور ابھی بھی ہو رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ کہیں کارٹون بنائے جاتے ہیں اور کہیں اس طرح کی بہت ساری حرکتیں کرنے والے ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کو چاہیے، ایک ایمان والے کو چاہیے کہ اس کا جو ہے ایمانی تقاضا یہ ہے کہ اس کا اس طرح جواب دے کہ اس کا کچھ اثر اس پر ہونا چاہیے. ورنہ عام طور سے مسلمان جوش میں آ جاتا ہے اور ایسی حرکت کر دیتا ہے کہ اس پر تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ خود تکلیف میں آ جاتا ہے. تو اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر فیس بک کمپنی نے ایک مرتبہ اس طرح کا کارٹون بنا کر جو ہے رکھا تھا، تو اس کا رد یہ ہے کہ جو ہے فیس بک استعمال کرنا بند کر دے. جب سب مسلمان مل کر اس طرح کا کام کریں گے تو اس کی کمپنی پر اس کا ضرور اثر ہوگا،
جس کا اثر ہوگا تو پھر وہ جو ہے اس طرح کی حرکت کرنا بند کر دے گا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک ایمان والے کے دل میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، یہ ایک ایمانی تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، کہ ایک آدمی کے اندر ایمان کامل ہو نہیں سکتا جب تک کہ میری محبت جو ہے اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد، ان سب چیزوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے، یعنی سب سے زیادہ میری محبت ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایمانی تقاضا ہے، اگر یہ نہیں ہے تو اس کا ایمان کمزور ہے، ابھی اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت یہ چیزیں بیان فرما کر ان کے متعلق جو وعید اللہ نے بیان فرمائی اس کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت جو ہے ان تمام وعیدوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔